بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدریس القرآن کے سلسلے کا سبق شروع کرتے وقت ہم پہلے اسم فاعل کی وہ مثالیں لیں گے جو پچھلی دفعہ وقت کی کمی کے باعث رہ گئی تھی۔ قرآن کریم کی آیات میں سے صرف 2 مثالیں پچھلی دفعہ اسم فاعل کی ہم دیکھ سکے تھے۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اس میں اب آپ پہچانیے گا کہ اسم فاعل کہاں آ رہا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اس میں اسم فاعل کہاں ہے؟ کون سا لفظ اسم فاعل ہے؟ عابدٌ کا، عبادت کرنے والا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اسے۔ اب دیکھیے اس کے معنی بتانے سے پہلے یہ سورۃ کافرون میں سے لیا گیا ہے، سورۃ الکافرون میں سے۔ یہ تو آپ کو زبانی یاد ہوتی ہے اکثر، آخری پارے کی یہ چھوٹی سی سورت ہے۔ وہاں ہے لا اعبد ما تعبدون، یہ اس سے پہلے آتا ہے۔ تو اعبد جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا۔ عبدہ اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہی یعبدو سے ہی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو وہاں اس کے معنی ہوئے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آپ سب کو پتا ہے، بت رکھے ہوئے تھے، بھرا ہوا تھا خانہ کعبہ بتوں سے، اللہ کے سوا ہر شے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کائنات میں انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے اتنی مجبور چیز ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز اسے پسند آتی ہے تو اسے پوجنے لگتا ہے، کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو اسے پوجنے لگتا ہے، کسی چیز سے بڑی عظمت اور ہیبت کا احساس ہوتا ہے تو اسے پوجنے لگتا ہے۔ اور یہ پرستش اب بھی جاری ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ان کے بت بنا کر سامنے رکھ کے ان کی پرستش کی جائے، ان کو دلوں میں رکھ کر بھی ان کی پرستش کی جا سکتی ہے۔ اور اسلام صرف مٹی، پتھر، لوہے کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش سے منع نہیں کرتا، ان بتوں کی پرستش سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ حضور کی زبان سے آیت کریمہ قرآن پاک کی جو ہے یہ کہہ رہی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں۔ وہاں پر تو فعل مضارع تھا نا، یہاں پر اسم فاعل استعمال ہوا، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم اس کی جس کی تم نے عبادت کی۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، عبدہ سے عبدتم، تم نے عبادت کی۔ اب اس کو سمجھنے والی بات تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پہ وقت زیادہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، تمہارے معبودوں کی، اور نہ کروں گا، اور نہ کرنے والا ہوں، آگے بھی نہیں کروں کرنے والا۔ تم کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی دباؤ ڈال لو، کتنا ہی ظلم و ستم ڈھالو، لیکن میں ان کی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آگے صیغہ ہے ماضی کا، ما عبدتم۔ اس پہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ترجمہ تو عام طور پہ لکھا ہوتا ہے ترجمہ میں کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، بلکہ اس کا ترجمہ چونکہ ماضی کا صیغہ ہے، یوں کرنا چاہیے کہ جس کی تم عبادت یا پوجا کرتے چلے آئے ہو، ماضی میں بھی کرتے رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے ہیں، اور اب تم بھی کر رہے ہو۔ اب یہ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اِنَّا، یہ اس سے پہلے بھی لفظ ہمارے اسباق میں آ چکا ہے کسی نہ کسی سبق میں۔ اِنَّا یہ دراصل مرکب ہے۔ اِنَّا کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اِنَّا کے معنی بے شک، اور پھر نا کی ضمیر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم۔ جو متصل ضمیریں ہوتی ہیں ملا کے لکھی جاتی ہیں اسموں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، ان میں یہ نا بھی ہے۔ اب یہ تھا اِنَّنَا، تو اس کو ملا دیا آپ نے تو یہ ہو گیا اِنَّنَا، بے شک ہم۔ تو اس نون کو بھی اس نون میں مدغم کر دیا، شامل کر دیا،
تو یہ انا ہو گیا، معنی وہی ہیں بے شک ہم، انا بے شک ہم، وجدنا، وجد پایا، اس نے پایا، وجدنا ہم نے پایا، بے شک ہم نے پایا ہو اسے. اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ذکر ان کا آ رہا ہے. کیسا پایا؟ یعنی وجدہ کا پہلا مفعول جسم اس میں جو تھا کس کو پایا؟ ایوب کو. کیسا پایا؟ صابر. یہ کیفیت کو بیان کر رہا ہے. یہ آخری اور جو منصوب ہے دو زبر ہیں، میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسا اسم جو آ کے کیفیت کو بتایا کرتا ہے اس پر بھی دو زبر آتے ہیں. بے شک ہم نے پایا اسے صابرن، صبر کرنے والا. ومن شر حاسد اذا حسد، سورۃ الفلق کی یہ ایک آیت ہے. معوذتین کہتے ہیں ہم ان دونوں صورتوں کو، یہ بھی آپ کو معلوم ہے، سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو، جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114. ان کو ہم ملا کر معوذتین کہتے ہیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. تو ومن شر، اور یہ شروع میں ہم کہہ لیں گے اور میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ من سے، شر شر، بدی، برائی، نقصان، حاسدن حاسد کے، شر حاسدن حاسد کا شر. حاسد حسد کرنے والا، جلنے والا. اذا جب، حسد وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے وہ جب حسد کرتا ہے تو اس کے بیچ میں یہ خواہش یا یہ کوشش یا یہ ارادہ مضمر ہوتا ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں اسے. یہ نعمت جو اسے حاصل ہے اسے حاصل نہ رہے. یہی فرق ہے رشک، ہم کہتے ہیں رشک کرنا اور حسد کرنے میں. کسی میں کوئی اچھی بات دیکھ کر، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یا کوئی اچھی چیز دیکھ کر اس سے جلنا، اور جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کی خیر ہے. یہ بڑا انسان کا نہایت ہی پست ظاہر ہے اور ذلیل جذبہ ہے، محض دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش. اور اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ تیری پناہ میں آ کر ہی سب پناہیں ملتے ہیں. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس ان، بے شک، یہی لفظ ادا جو ہے، وہاں پر ادا کے ساتھ نا کی ضمیر متکلم کی لگی تھی، یہاں پر حاضر کی ضمیر ہے کم. انکم، بے شک تم، فانکم، پس بے شک تم، غالبون، غلبہ پانے والے ہو، تم ہی غلبہ پانے والے ہو، پلہ تمہارا ہی بھاری رہے گا، تم ہی غالب ہوگے. ایک اور جگہ پر قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم اعلیٰ، برتر ہو. وہاں بھی غالب کے معنی، لیکن شرط وہی ہے اگر تم مسلم ہو، اسلام کے حقیقی معنوں میں سچے سچے علم بردار ہو. انا ہاہنا قاعدون، انا وہی انا اور نا جس کی تشریح ابھی بورڈ پر کی تھی آپ کے سامنے. بے شک ہم، ہا ہونا یہیں، ہونا کے معنی یہاں کے، ہا تنبیہ کے لیے، توجہ دلانے کے لیے آتا ہے خاص طور پر. بے شک ہم یہاں، یہیں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں. قاعدہ وہ بیٹھا، قاعدن بیٹھنے والا، قاعدون اس کی جمع ہو گئی. بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں.
اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ جب انہیں دشمنوں سے سابقہ پڑا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جو ان کے بھی دشمن تھے، تو ان کی قوت سے خائف ہو کر کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، فَاذْهَبْ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ اور دونوں مل کر ان سے جنگ کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں انتظار میں کہ کیا بنتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خصوصیت جس قوم میں ہوگی وہی قوم ذلیل اور خوار ہوگی اور دنیا میں عزت کے مقام سے محروم ہو جائے گی۔ یہ بھی قرآن کریم کی ہر آیت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا گیا تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خصوصیت جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھی اب کس میں ہے، جس میں ہوگی وہی اس آیت کے حکم کا سزاوار ٹھہرے گا۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، وَمَا يَعْقِلُ عقل سمجھنا، عقل اب بولتے ہیں اردو میں ہمیشہ، عقل سمجھنا، دانش، سوجھ بوجھ، عقل اس نے سمجھا، اس نے ادراک کیا، سمجھ لیا، یعقل مضارع ہو گیا، وما یعقل اور نہیں سمجھتے، ہاں اسے، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے نا جی، ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے، کتاب ہو اس کی کتاب، ہز بک، کتاب ہا ہر بک اس کی کتاب، رأیتہو میں نے اس کو دیکھا، I saw him، رأیتہا I saw her، تو یہاں پر یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے جو ذکر ہو رہا ہے پہلے مثالوں کا کہ ہم تمہاری نصیحت کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کہاوتیں بیان کرتے ہیں، قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن ان سے سوجھ بوجھ وہ شخص پاتا ہے۔ وما یعقلھا اور اسے نہیں سمجھتے الا العالمون مگر عالم، علم رکھنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، ان بے شک، اور یہ آپ ساتھ ساتھ غور کرتے رہا کریں کہ اب انا کے بعد یہ اسم جب آتا ہے تو اس پر زبر ہوتا ہے، اللہ ہو نہیں ہے۔ اگر یہ انا نہ ہوتا نا، فرض کیجئے یہاں، تو ہم کہتے اللہ ہو مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، لیکن انا ہے اس سے پہلے، اس لیے ہے پر اللہ کے لفظ میں جو ہے اس پر زبر ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا جہاں بھی یہ لفظ کسی اسم کے ساتھ ہوگا تو اس اسم پر زبر ہوگا۔ ما ساتھ صابرین، صابر کی جمع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب صابرون تھے یہ جمع، صابرون ایک صبر کرنے والا، صابران ہے دو صبر کرنے والے، صابرون سب صبر کرنے والے، لیکن اگر صابرون کا لفظ اس مقام پر ہوگا جہاں اس پر زبر یا زیر ہونا چاہیے تو پھر صابرین ہو جائے گا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ اور یہاں چونکہ ما کا مضاف ہے اس کے ساتھ اضافت ہے بیچ میں، تو اسے مجرور ہونا چاہیے، آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں زیر آنے کی، یا تو حرف جر ہو پہلے اور یا وہ کسی دوسرے اسم کا مضاف ہو، دونوں کے درمیان اضافت کا تعلق ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم، لفظی معنی تو اس کے ہیں تھے، لیکن اس کے معنی ہم ہیں۔ دیکھیے کانا ایک لفظ ہوتا ہے، یہ اس کی جمع کا اور متکلم کا صیغہ ہے۔ کننا ہم تھے، کانا وہ تھا، کننا ہم تھے، لیکن یہاں پر یہ اسم ماضی، حال اور استقبال تینوں زمانوں پر حاوی ہے۔ وَكُنَّا اور ہم ہیں، ہم تھے، ہم رہیں گے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والے، عالمین وہی اس کی صورت ہے جس پر زبر آیا کرتی ہے۔ تو یہ ذکر ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا علم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ کریم نے ان دو انبیاء کرام کو بخشیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تھے، رہیں گے، ہمیشہ سے ہمارا علم حاوی ہے ہر چیز پر۔
اب اس میں فاعل کی مثالوں کا سلسلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلا اسم مفعول آج سے شروع کرتے ہیں. یہ آپ دیکھا پچھلی دفعہ آپ نے کہ ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ 3 حرف وہی ہوتے ہیں جو مادے میں ہوتے ہیں یا روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. وہ یہاں میں لکھ دیتا ہوں پھر سے, مثلا فعلہ ہے, فے, این اور لام, یہ روٹ کے لفظ ہیں 3. اس میں فاعل بنانا ہو اس کا تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس میں فاعل بنانے کے لیے یہاں پر الف اور اس کے نیچے زیر, بس یہ چیز, یہ 2 کام کرتے ہیں. باقی تو شروع میں اس پر زبر ہی رہتا ہے اور اس کے نیچے زیر, اور شروع میں فے پر تو زبر ہوگا ہے. شروع میں تو زبر ہوتا ہی ہے ہر حرف کے اوپر, دوسری کوئی صورت ہوتی نہیں. تو گویا فاعل میں کیا ہے کہ اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے نیچے زیر دیتے ہیں. اس کی اب بہت سی مثالیں بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب مفعول دیکھیے, اس کو میں مٹا دیتا ہوں. وہی فے, این اور لام یہ اب آپ کے سامنے ہیں. فے, این اور لام یہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں مفعول, جیسے اس میں فاعل یہ تھا کہ وہ اسم, ایسا اسم جس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں, اس میں معنی ہی موجود ہوتے ہیں, ایسی ذات کے, ایسے شخص کے جس کے اوپر کوئی کام واقع ہو. تو مثلا غسلہ کے معنی ہے دھونا, تو دھونے والا جو ہے, کرنے والا جو ہے کام کا, وہ غاسلن ہوگا. اور جس کے اندر معنی پائے جائیں کہ اس ذات کے جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو تو وہ اس میں مفعول ہوگا. ٹھیک ہے جی. جس میں کام کے کرنے والے کے معنی پائے جائیں, اس لفظ کے اندر وہ معنی موجود ہوں, وہ اس میں فاعل ہوا. اور جس میں اس ذات کے معنی پائے جائیں جس پر کام واقع ہوا ہے تو وہ اس میں مفعول ہوا. تو اس میں بالکل وہی سیٹ پیٹرن ہوتا ہے, جیسے فاعل کا ایک سیٹ پیٹرن تھا اس میں فاعل کا, ایسے اس میں مفعول کا بھی. شروع میں ہم یہ میم لگائیں گے تمام کے ساتھ. یہ 3 حرف جو ہیں روٹ کے لفظ ہوں گے, یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, یہ بدلتے رہیں گے. لیکن اس میں مفعول بنانے کے لیے شروع میں میم لگائیں گے, اس کو زبر دیں گے, اس فے کو ہمیشہ جزم دیں گے, اس عین پر ہمیشہ پیش دیں گے, اس کے بعد واو کا اضافہ کریں گے, تو یہ مفعول بن جائے گا. اب کچھ بھی ہو, کوئی سی مثال لے لیں. مثلا یہاں میں لکھتا ہوں سین جیم دال, اسی سے سجدہ ہوتا ہے نا آپ کا, سین جیم دال. تو اب اس کو کیا بنے گا اس میں مفعول؟ وہی اسی طرح کریں, میم لگائیں, زبر دیں, اس کو ساکن کریں, اس کو پیش دیں, یہاں پر واو لگائیں, یہ جزم دے دیں. مسجود, جس کو سجدہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ آدم جو ہے وہ مسجود ملائک ہے, بڑی بلند شے ہے ویسے تو, ایسی کہ جس کو ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں, جس کی تخلیق کے وقت ہی اس کے ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا, اس کائنات کی اعلیٰ اور ارفع تخلیق کے طور پر. مسجود, یہ اس میں مفعول ہوا. اب آپ اس کی مثالیں چند ایک دیکھیے, آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہیں. اب اس مثال میں آپ دیکھیے غلبہ سے اس میں مفعول بنایا گیا ہے. غلبہ, وہ غالب آیا. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ غالب, غالب غلبہ پانے والا. اور اب اس میں مفعول بنانا ہے تو ہم نے غلبہ میں غین سے پہلے اسی طرح میم لائے, اس کو زبر دیا, غین کو ساکن کر دیا, لام کو پیش دیا, واو کا اضافہ کیا, بے لگا مغلوب. وہی سانچہ ہے, ایک سانچہ بنا لیا ہے ہم نے. اب جو روٹ ہے اس کو اس سانچے میں ڈالتے ہیں تو اس میں مفعول نکلتا ہے. اور اسی طرح حفظہ, اس نے حفاظت کی, اس سے کیا ہوگا اسے مفعول؟ محفوظن, جس کی حفاظت کی جائے. مستورن, ستارہ سے, ستارہ کے معنی اس نے چھپایا, ستارہ کے معنی اس نے چھپایا. اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستار, جو ہم جیسے سب گناہ گاروں کے عیب چھپانے والا ہے, عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے. ذرا تصور کرے انسان کہ اگر جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ذات ستار, اس کی حکیمی,
جو اس نے رکھی ہے اس بات میں، اس کی حکمت جو اس نے اس بات میں رکھی ہے کہ کوئی شخص ہمارے اندر نہیں جھانک سکتا. میں کیا سوچ رہا ہوں وہ میرے دل میں ہے. میں ماضی میں جو کچھ کر چکا ہوں، بہت سی باتیں، بلکہ اکثر باتیں ایسی ہیں جو صرف مجھے کو معلوم ہے. تو یہ صرف باقی ساری نعمتیں اس کے، ان سے ہم قطع نظر کر لیں، صرف یہی کہ اگر یہ بات نہ رکھی ہوتی، جب میں کوئی بات سوچوں، میرے ذہن میں کوئی بات گردش کرے، وہ سامنے بیٹھے آدمی کو نظر آ رہی ہو، تو بہت سی شخصیتیں مسمار ہو جائیں، بالکل منہدم ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں گویا ایک طرح سے توبہ کی مہلت مل رہی ہے اس ستر کی وجہ سے، عیب پوشی کی وجہ سے. محمود تعریف کیا گیا، حمیدہ ہے اس کی ماضی بھی، اس نے تعریف کی. حمیدہ، حمد مصدر ہے، حمد اردو میں بھی بولتے ہیں آپ، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اسی سے، الحمد. محمود تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے. مسرور، یہ سرا کے معنی ہوتا ہے اس نے خوش کیا، ہوا نہیں. سرا، سین رے رے، یہ 3 حرف ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سرا بول رہا ہوں تو یہ تو 2 ہی حرف نہیں. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لیٹر کو ہم نے، اس حرف کو ہم نے ریپیٹ کر رہا ہے. تو سرا یعنی سارارا، یوں ہے. یہ مسرور کیسے بنا ہے یہ دیکھیے، تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے. سرا جو ہے یہ دراصل سرا اس نے خوش کیا، لیکن یہ سین رے اور رے سے بنا، تو ہم نے اسے مفعول بنانا تھا، شروع میں میم لگایا اسی طرح پر، اسی بالکل ترکیب سے، تو یہ مسرور ہو گیا، خوش. اس کا جو مصدر ہوتا ہے سرا سے، سرور بھی ہے خوشی، اور مسرت بھی میم کی زبر کے ساتھ، جسے ہم اکثر غلط طور پر مسرت میم کی پیش سے بولتے ہیں. لفظ مسرت ہے زبر کے ساتھ. تو یہیں پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. اس میں مفعول کی ابھی اور مثالیں باقی ہیں. اس میں مفعول کی الگ الگ مثالیں بھی آئیں گی، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیات کریمہ سے حسب سابق ہم اس میں مفعول کی مثالیں دیکھیں گے، پہچانیں گے اور ان کے معنی سمجھیں گے.